اس کے بعد جتنے سارے اردو کے جو حالانکہ اس سے پہلے یہ ریاست کی زبان جو تھی فارسی تھی، لیکن پھر اردو کو سرکاری زبان قرار دیا گیا، اور اردو کو سرکاری زبان قرار دینے کے بعد محکمہ مال کا سارا ریکارڈ، جسے بندوبست کہیں آپ، جسے آپ گرداوری سنے ہیں، آپ جتنے سارے یہ ہیں، وہ سارا اردو زبان میں درج کیا گیا ہے۔ اس لیے لازمی طور پر یہ کیا گیا تھا کہ اردو زبان جو محکمہ مال کے جو بنیادی اہلکاراں ہیں، جیسے پٹواری ہیں، نائب تحصیلدار ہیں، گرداور ہیں، ان کے لیے اردو جاننا تاکہ وہ ریکارڈ کو ایکسیس کر سکیں، اور لوگوں کے مسائل جو ہیں، جو ان کو فرض کر لیجیے فرد انتخاب ہے، کوئی فرد پڑتال ہے، کوئی اور جو بھی ڈاکیومنٹس جو محکمہ مال سے ہم کو حاصل کرنے ہوتے ہیں، ویسے کہ زمین کے مالک کے یا زمین کے کاشتکار کے، وہ اردو زبان میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے لازم تھا SRO 74 جو 31 مارچ 2009 کو جاری ہوا تھا، اس کے شیڈول میں یہ تھا کہ نائب تحصیلدار اور پٹواری کے لیے یہ لازم تھا، یہ کرائیٹیرین تھا کہ ان کو اردو زبان کے ساتھ وہ اردو زبان جانتے ہوں، تاکہ وہ اردو زبان پڑھ سکیں، اردو زبان لکھ سکیں اور اردو زبان سمجھ سکیں۔ یہ ایک لازمی امر تھا۔ پھر SSRB نے جب 2024 میں کچھ پوسٹ نکالے نائب تحصیلداروں کے لیے، اور انہوں نے چونکہ یہ SRO 74 جو تھا 2009 کا، اس کے تحت انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جو پٹواری اور نائب تحصیلداروں کے لیے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اردو جانیں۔ اس میں SSRB کے تعاون سے کچھ لوگ SCAT کے پاس، سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل جو ہے، ان کے پاس گئے، اور سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل نے اس چیز پر یہ روک لگا دی۔ تو جموں بیسڈ ہے وہ۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ 2020 میں، یہ جو 2019 کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب یہ اس ریاست کی حیت تبدیل کی گئی، 2020 میں ایک لنگوسٹک پالیسی یہ جو جاری کی گئی، اور 2020 میں اس لنگوسٹک پالیسی کے تحت اردو کے مقام کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے 5 زبانیں، اردو سمیت 5 زبانیں، کشمیری، ڈوگری، انگریزی اور جو ہے ہندی اس میں شامل کی گئی، اور اردو کو اس میں ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جانے بغیر، اور سینٹرل ایڈمنسٹریٹو کونسل نے اس بنیاد پر یہ فیصلہ دیا کہ یہ ایک ہی زبان، یہ 5 زبانیں جو ہیں، ایک ہی زبان کو اس میں ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ سمجھے بغیر، سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل نے یہ سمجھے بغیر کہ محکمہ مال کے لیے ریکارڈ جو ہے وہ پورے کا پورا 100% صرف اردو میں ہے، اور جو اردو نہ جانے وہ محکمہ مال میں کوئی ایفیشینٹلی کام ہی نہیں کر سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے جو آج کے وزیر اعلیٰ ہیں عمر عبداللہ صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جو اردو نہ جانے وہ ایفیشینٹلی کام ہی نہیں کر سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہے PDP کی صدر جو ہے محبوبہ مفتی نے، اس نے کہا ہے کہ یہ اردو کے ساتھ ایک سوتیلا پن ہے، اور یہ اردو کو نظر انداز کر کے کسی اور زبان یا کسی کو اس کو پورا جو ہے محکمہ مال کے ریکارڈ کو آپ جیوپرڈائز کر رہے ہیں۔ اور پٹواری جو ہے اور یہ جو نائب تحصیلدار ہے، وہ اردو جانے بغیر کوئی نہ ریکارڈ ایکسس کر سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ جو ہے لکھ نہیں سکتا ہے، اور ریکارڈ کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جی اب میں آ رہا ہوں، اور اب 10 اپریل کو ایک نوٹس جاری ہوئی ہے، 10 اپریل کو ایک نوٹس جاری ہوئی ہے، جس میں انہوں نے وہ جو نیا جو ہے ریکروٹمنٹ J&K ریونیو سبارڈینیٹ سروسز ریکروٹمنٹ رولز، اس کے شیڈول 1 اور شیڈول 2 کے تحت انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب اردو زبان جو ہے وہ اس کے لیے لازم، اردو زبان جاننا اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ ہم یہی کہ، اور اس کے لیے 15 دن کا وقفہ انہوں نے دیا ہے کہ آپ اگر آبجیکٹ دیجیے۔ ہم یہ کہتے ہیں سرکار سے، ہم یہ نہیں کہے، ہم وہ دوسرے مسائل ہیں کہ رابطے کی زبان ہے اردو کے بغیر، اور محبت کی زبان ہے، یہ ساری چیزیں، اور ایک قومی زبان ہے، اس کا سرکاری زبان ہے۔ ہم یہ اس وقت ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ محکمہ مال کی فنکشننگ کو اس سے ڈیواسٹیٹ کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، یہ نکال کے کہ اردو کو اس سے جدا کر کے، اور اس کے لیے نائب تحصیلدار اور پٹواری اور ان کے لیے اردو کو لازم نہ رکھنا، اردو جاننے کو لازم نہ رکھنا، وہ ریکارڈ نہیں پڑھ سکیں گے،
वो रिकॉर्ड वो लिख नहीं सकेंगे, वो कोई इंतखाब नहीं बना सकेंगे, वो ये इसको आगे नहीं चला सकेंगे, और लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के पूरे खत्ते के लोग जो हैं वो इंतहाई मुसीबत का शिकार होंगे, और ये आसान चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम डिजिटलाइजेशन पर, डिजिटलाइजेशन से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, तरक्की होनी है, डिजिटलाइजेशन होनी है, लेकिन डिजिटलाइजेशन में आप अंग्रेजी को इख्तियार कर रहे हैं, और इस पूरे रिकॉर्ड को, इस हिस्टोरिसिटी को, इस पूरे रिकॉर्ड को, और ये जो पूरी रियासत में जो फैला हुआ है रिकॉर्ड और सारा उर्दू में है, इसको अंग्रेजी में तब्दील करने के लिए सदियां दरकार होंगी, और नहीं हो सकेगा। जो टर्म्स हैं, जो इस्तिलाहात हैं उर्दू में, जो पटवार में है या बंदोबस्त में है या इसमें पूरे महकमे माल के रिकॉर्ड में है, उनकी उर्दू इस्तिलाहात को अंग्रेज़ी में तब्दील किया ही नहीं जा सकता, नहीं किया जा सकता है। और ये पूरे लोग जो हैं, पूरी जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, यहाँ के लोग जो हैं उनके जो महकमे माल के रिकॉर्ड के साथ उनका न एक्सेस रहेगा और न वो उससे कोई फ़ायदा, वो जो है इसके ज़बरदस्त नुकसानात हैं। इसलिए हम यहाँ आज के इस इजलास में हम हुकूमत से ये सारे हम लोग ये मुतालबा करते हैं कि इस फ़ैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, और उर्दू को ये कोई मजहबी मसला नहीं है, कोई लिसानी मसला नहीं है, हम किसी ज़ुबान के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि महकमे माल के रिकॉर्ड के साथ जब तक वो लोग वाबस्ता न हों, जब तक वो उर्दू न जाने, वो न रिकॉर्ड पढ़ सकते हैं, न रिकॉर्ड लिख सकते हैं, न कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, और लोग जो हैं वो इंतहाई परेशानी और मुश्किल का शिकार होंगे। और ये हमारी हुकूमत के लिए जो है ये एक अवाम दुश्मनाना कदम होगा कि अगर उर्दू को महकमे माल के इसमें तैनाती से, तायब तहसीलदार और पटवारी के इससे इस शिक को और इस एलिजिबिलिटी को जो है कि उर्दू जाने वो अगर अलहदा किया जाएगा, तो इससे लोगों को, अवाम को ज़बरदस्त तकलीफ़ होगी। और हम इसी तकलीफ़ को यहाँ पर हुकूमत के सामने, चूँकि अवामी हुकूमत है, इसके सामने हम ये बात रख रहे हैं कि वो इस अवाम दुश्मनाना कदम से जो है वो बाज रहे, और ये नोटिस जो है जो 10 अप्रैल को जारी हुई है उसको फौरी तौर पर अमेंड करें और उसको फौरी तौर पर वापस करें। हमारे मुख्तलिफ रास्ते हैं। हमारा ये है कि अवामी बेदारी, जहाँ तक ताल्लुक़ है जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम के साथ, उनको बेदार करना, और लोगों को ये समझ होना चाहिए कि जब वो कल महकमे माल में जाएंगे और वहाँ का पटवारी और वहाँ का नायब तहसीलदार उर्दू न पढ़ता होगा, तो उनको इंतहाई मुश्किलात, इतनी मुश्किलात होंगी कि वो ज़बान यार मन तुर्की नमी दानों वाली बात होगी। देखिए, हमारे पास एक मसला है कि हम जो अरबाब इक़्तिदार हैं, हम पिछले कई साल से, 2-3 साल से जो है, जब से ये सिलसिला शुरू किया गया है, हम उसमें लोगों के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप भी उसमें कुछ लोग थे, उसमें भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, हमने लोगों के साथ हमने मेमोरेंडम्स दिए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए, यहाँ की गवर्नमेंट को दिए, उस वक्त के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको दिए, इन सब के पास हम गए। देखिए, हमारे पास एक रास्ता ये है कि हम लोगों को आगाह करें कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात है कि हम हुकूमत को ये आगाह करें कि ये कदम जो है, इसमें जो भी उनकी कंसिडरेशंस, वो कंसिडरेशंस पूरे खत्ते के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक वो नुकसानदेह है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें इसको जारी रखने में न सिर्फ ये लाजमी है, या तो आप एक मॉरेटोरियम, एक पीरियड करें, हम कर 20 साल, 10 साल, 20 साल, आप ये पूरा रिकॉर्ड जो है उर्दू में है, पूरा रिकॉर्ड 100% रिकॉर्ड, इसको आप किसी और ज़ुबान में तब्दील करें और फिर इस शिप को लागू करें। लेकिन तब तक अगर आप ये लागू करते हैं तो आप एक अवाम दुश्मनाना काम करते हैं। है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका बयान रिकॉर्डेड है, उन्होंने कहा कि ये अगर उर्दू को जुदा कर दिया गया तो पटवारी और जो है वो नायब तहसीलदार जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर सकेंगे और ज़रूर नहीं कर सकेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मजबूरी है कि उन्होंने या उनके इल्म में अगर ये बात है तो इंतहाई
تشویشناک ہے، اور اگر ان کے علم کے بغیر بات کی گئی ہے تو ہم وزیر اعلیٰ سے اور پوری حکومت سے یہ گزارش کر لیتے ہیں کہ وہ اس یہ جو قدم ہے، اس جو عوام دشمنانہ قدم ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو واپس لیا جائے۔ بتایا میں ایڈ کرنا چاہوں گا، چونکہ آج کی جو اجلاس ہمارا تھا یہ پہلی کڑی ہے ہماری۔ ہم نے جو بھی لوگ ہیں، سماج سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، سول سوسائٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آج ہم نے ان کو یہاں بلایا تھا کیونکہ یہ سنگین جو معاملہ ہمارے درپیش آیا ہے اردو کے حوالے سے، اس پر بات کریے۔ یہ پہلا قدم۔ دوسرا قدم ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی وہ کوشش کی، ابھی بھی کریں گے کہ اربابی حکومت جو ہے، اربابی اقتدار جو ہے، ان کے پاس جائیں، ان سے ملیں، ان کو ریپرزنٹیشن دیں کہ بھائی یہ معاملہ اس طرح ہے، اس کو کیوں آپ ناانصافی ہمارے سے کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابھی قانونی اعتبار سے ہماری اردو زبان آفیشیل لینگویج ابھی بھی ہے، اس کو ابھی نہیں نکالا گیا ہے، لیکن یہ ہو کر بھی اس کے ساتھ یہ چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ یہ نائب تحصیلدار یا پٹواری کی بھی بات چل رہی ہے، اس میں ایسا یہ کیوں کر رہے ہیں کہ اس کو ہدف کر رہے ہیں اس میں ایڈورٹیزمنٹ میں، جبکہ ضرورت ہے اردو جاننے والوں کو بحیثیت پٹواری یا بحیثیت نائب تحصیلدار لگانا۔ تیسری بات جو ہمارے ابھی بھی ہمارے عدالتی نظام میں اور تھانہ جات جو ہمارے پولیس اسٹیشنز ہیں، وہاں ابھی بھی ساری کارروائیاں اردو میں ہی ہوتی ہیں، وہاں ابھی اردو کو نہیں نکالا گیا۔ ہمارے پاس قانونی راستہ ہے، ہم قانونی راستہ کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، اگر ہمیں ضرورت پڑی تو اس وقت ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، اور عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے سلسلہ شروع کیا لوگوں سے بات کرنے کے لیے، دیکھتے ہیں اس میں کیا۔ آج ہم قرارداد بھی پاس کرنے جا رہے ہیں، یہ اربابی اقتدار ہم پہنچائیں گے ہماری بات، پھر ہمارے راستے کھلے ہیں، بہت سارے راستے ہمارے پاس ہیں، ہم سب راستوں کو استعمال کریں گے۔ اور آپ جو دیکھتے ہیں کہ آج کا جو اجلاس ہے، آج جو یہاں پہ اوپینین ایمرج ہو جائے گی، لائے ہیں ان کی اوپینین کیا ہوگی، یہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا رائے قائم ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اگلا قدم جو ہمارا ہوگا جموں کشمیر اردو کونسل کا، اس کی روشنی میں ہوگا۔